بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول آخری تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کے تراجم پر مشتمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 589۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سیدنا مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ذکر کرتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، بلا شبہ میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں عمر کے ناکارہ ترین حصے کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں دنیا کے فتنے یعنی مسیح دجال کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں اور امام نسائی نے اپنی سنن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس لیے تو مجھے اپنی طرف سے معاف کر دے اور مجھ پر مہربانی کر دے، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت محجن بن ادرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک آدمی اپنی نماز مکمل کر چکا تھا اور تشہد کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی کوئی اس کی ذات، صفات اور افعال میں اس کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب کوئی اس سے کوئی یہ نام لے کر مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تحقیق اسے معاف کر دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تشہد پڑھتا ہوں اور پھر یوں کہتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 752۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 771 کے آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعا اس طرح بیان ہوئی ہے جسے آپ تشہد اور سلام کے درمیان میں پڑھتے تھے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے جو خطائیں میں نے پہلے کیں یا بعد میں کیں، اور چھپا کر کیں یا اعلانیہ کیں، اور جو بھی زیادتی میں نے کی، اور جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اطاعت اور خیر میں ہر چیز کو تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی اسے پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3858۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عطا کرنے والا اور زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے، اے بزرگی اور برتری کے مالک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے عظیم ترین نام یعنی اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے، جس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعائیں اور ان کے تراجم PDF فارمیٹ میں گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔